ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد
أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد أجل فرجهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بارك الله سورہ مبارک یاسین کا ثواب مرحوم کی روح سے مخصوص فرما ان کے درجات کو عالی فرما ان کی مغفرت فرما مرحوم کو جوار رحمت سید الشہداء مددوں میں کربلا میں جگہ عنایت فرما آپ خاص التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد علی خان مسلم مرحوم ابن محمد طاہر رضی خان مرحوم کی رسالت فرما کر محمد فرمائیے شہید
तन पैर पर सोते हो क्या धरे हुए दुखा खाक पर के बड़े से गिरता है पिता पूरे पितर को नींदे कुर्बान आपके और नमाज़ें से पढ़ो साहबा नमाज़ें पढ़ो साहबा ये अब्बा से नाता कराई से उठ गया फूंकता है कल्ब जल रहे हैं सब जिगर के घाम फिर को मेरी जिरा पलो पानी कहीं से पास सत्य हुए तुम्हें के मुसाफिर से मिलते जाओ की तुमको दी है जब भी क्या करे मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे कौन को बिचारे साधना बेटा लोग है लोग हुसैन को जमीन के पार पलके पड़े सवारों के लेकर साला दो और बंदियां कमाता न सदा भालों में गिर गए बेकस से बच्चियों वालों में गिर गए हुसैन बच्चियों वालों में गिर गए जाती थी अरे तेरा भाई है किस तरह झूठी हुई अली की कमाई है किस तरह दरिया की तरह मुकद्दरा ये किस तरह की जाओ से भाई ये किस तरह जमीन के पलक की सताए हूँ मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को आया अपने प्यारे भाई से मिलने को आया फलक ने किया
غریب تو دیتا ہے بے سوال پشت پر سے گرتا ہوں حسین کہتے تھے پشت پر سے گرتا ہوں مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال مجھے مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال مجھے پروردگار رہنا گواہ حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کہ فقط کرتے ہیں نام بختصار مجھے کرتے ہیں نام بختصار مجھے جو فرماتے تھے بانلی اکبر گزر گئے ہمیں سے سب جگ گیا ہمیں سے سب جگ گیا شہید کا دینے کو آئے کس کے داغ جگر پر اٹھائے پھٹے خاک اڑائے آنسو بہائے یا تمہارے لال کے خون میں نہائے ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے سیدنا حسین بے قصو دنیا کی گود میں بیٹے کی جان کے ماں بیٹے کی جان کے ماں کی گود میں یا مصطفیٰ بلا میں نظارے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹیوں بکھراؤ سر کے بال یا رب لٹیا دے صبر سکتا یا رب لٹیا دے صبر سکتا یہ کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جان بھائی کو اپنے لے کے میں جان دیکھا ایک کے بالی سکینہ گویا سے
चांद प्यासे बोली वो दशनाम से बोली वो दशनाम से शाहिद बना के बंसे तहिया सफर का सत्य गए बताया चलते गए बताया फरमाया सफर नागजीरे आओ गले लगो के ये सोबा तमीरे आवाज़ों पुरबे खुदाए कदीरे तनाए सिपाही मुखालिफ कसीरे तनाए सिपाही मुखालिफ कसीरे है हुई मरला जो एआनत खुदा करे जिसका न कोई दोस्त भी रोका करे जिसका ना कोई दोस्त भी रोका करे जाना दोष को जो आना ना हो इधर जिद करके रोइयो ना हमें जाती हो घर पहले पहल हयात शबे पर कते किधर सोयो की छत बगैर बसर के साथ सोयो की छत बगैर बसर के साथ राहत के दिन गुजर गए ये फसल और अब यूं बदल रहती अब यूं बदल रहती अब यूं बदल रहती नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तन्नकाम बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम आंखों से खून बहा के कहने लगे मान को जाएगा ना पूछो पूछिए मुसीबत अजीम है मर जाए सवाब मर जाए सवाब मर जाए सवाब सदी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आप सबकी आंखों में और सबके दिलों में बाबा को देखा हो एक सूरज वाक़या पढ़ते थे मोहम्मद अली अली खान मुस्लिम और मोहम्मद साहब अली खान नशीबों पसोगवारों का सलाम खाक नशीबों
مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو پیاس ہو اشکوں کی جام حاضر ہے، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب بات ہے کیا دے تسلیوں کا بیان، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے موت بھی اجڑی، بچے تو اگلے برس، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آتے ہیں، بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين
خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل سيد النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوسيين قائد الغر المعجلين قاتل الكفار والمشركين خاتم الناقصين والقاصدين مزداخر كل شيء ناسيناه في إمام مبين الشجاعر الغنفر قاسم الجوى وسطر ميزان الأعمال مخلد الأهوال وجه الله الذي منعنا به يمنا نفس الله القائمة عزن الله الواعية عين الله الناظرة حجة الله البالغة الإمام نجم الساقط إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وآل محمد أيضا گرامی پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ ملک کے جو قرآن کا 67واں سورہ ہے اس کی دوسری آیت میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم ہی موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی حیات عطا کرنے والے ہیں اور ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے اس دنیا میں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کا ترجمہ تو یہی ہے، ماخذ آپ جانتے ہیں کہ ہر امام نے مسلسل اپنے ارشادات میں اپنے چاہنے والوں کو اس جانب برابر متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ اس آیت میں بھی آزمائش کا لفظ ہے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہاں رہنے کا عرصہ بہت کم ہے، یہاں کے بعد کی جو زندگی ہوگی یہ جو حیات کا جو تصور ہے نا حیات کا، وہ پھر غیبت کے چاہنے والوں کے لیے، اسی لیے ہمارے پاس یہ اصطلاح مانی جاتی ہے حیات بعد الموت، اور دنیا کی کسی قوم کے لیے حیات بعد الموت کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس حیات بعد الموت بھی ہے۔ موت ایک سرحد کا نام ہے، سمجھانے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، ورنہ علی کا غلام حسین کا عزادار کبھی مرتا نہیں ہے، اسے موت آتی ہے۔ زندگی جاری رہتی ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے، اس لیے انتقال کا لفظ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ انتقال، وہ انتقال کا مطلب دوسرے مقام پر چلے گئے، وہ جو جگہ ہے اس کا عرصہ بہت طویل ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں آنے والی زندگی کا اہتمام کر کے رہو۔ واضح لفظوں میں کہا کہ جیسے ہم کسی سفر میں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے توشہ تیار کرتے ہیں، جو لفظ ہے احادیث میں کہ اس دنیا میں آخرت کے لیے توشہ تیار کرو۔ اگر ہم اس دنیا میں
آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو احسن عمل پہ عمل کیا جائے. جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کے ساتھ وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں دو فکریں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اس آیت کے مطابق ہوا کرنا ہے کہ آیت سے پہلے میں سورہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ممکن ہے سب کو معلوم ہو پھر بھی جن نہیں معلوم پتا چلے. سورہ ملک ہے یہ اتنا اہم سورہ ہے قرآن کے. پورے سورے برابر ہیں اللہ کا کلام ہے. اس کی مثال ایسے ہی جیسے انبیاء 1,24,000 انبیاء ہیں. اس میں سب سے بڑی فضیلت کس کو ہے؟ پیغمبر اسلام. پھر اور وہ اولی العزم انبیاء ہیں وہ ہیں تو سبھی اللہ کے, لیکن ان میں اللہ نے خود ایک پر دوسرے کو فضیلت دی. اسی طرح قرآن پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے, لیکن اس میں سوروں میں ایک سورے کو دوسرے سورے کو فضیلت دی ہے اور خصوصیت دی ہے. جیسے یاسین کے لیے ہے اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے سورہ ملک پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. بالخصوص خبر پہ جا کے, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, خبر پہ جا کے پڑھنے سورہ ملک کے پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ایک مرحوم کی خبر پہ بیٹھ کر پڑھیں گے اور اس کا ثواب پورے قبرستان کے مرحومین کو ہو جائے گا. پورے جتنے مرحومین ان سب کو اس کا ثواب ملے گا. اور سب سے بڑی دلیل ہمارے معصوم کا یہ کہنا کہ خبر پہ جاؤ, جا کے پڑھو. ہمارا امام معذاللہ کوئی بات عبث نہیں کہتا, بیکار نہیں ہوتی. ہم کو راز نکالنا پڑتا ہے ارشادات سے, جو پوشیدہ باتیں اسے عرض کرنے پڑتے, نکالنا پڑتا ہے. امام کا کہنا کہ خبر پہ جا کے پڑھو, اچھا صرف پڑھو بھی نہیں, بات ہے تو قرآن پڑھو, آیتیں پڑھو, سورے پڑھو. اپنے ماں باپ کی خبر پہ جا کے ان سے بات کرو, اپنے دل کی بات. جیسے زندگی میں تو بات کرتے تھے نا, ویسے بات کرو, ان سے بولو جو تمہاری تکلیف ہے, بولو جو حاجت ہے, بولو جو پریشانی ہو. اتنے بڑے بڑے وسیلے ہیں ہمارے پاس, اس کے باوجود بھی ایمان کہتے ہیں کہ ماں باپ کو وسیلہ بناؤ دعا کے لیے. ایک جو بات مجھے نتیجہ نکالنا ہے وہ یہ کہ اگر وہاں خبر پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا, اگر وہاں کوئی سننے والا نہیں ہے تو امام کیوں کہہ رہے ہیں جا کے پڑھو؟ کس کو سناؤ؟ ماں باپ پتھر کو سنانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتے, مٹی کا آنے کی خبر بیٹھی اس کو سنانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتا امام ہمارا. امام کے کہنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر خبر مکان ہے تو پھر مکین میں موجود ہے, تو جاؤ ان کو سناؤ. یہ سورہ ملک کی ایک خصوصیت ہے. آیت کے بارے میں کروں, ابتدائی حصہ انسان کی نفس کی تربیت کا بہترین نمونہ ہے. یہ ہم کو متنبع کیا جا رہا ہے, متنبع ہے, ہم کو وارننگ دی جا رہی ہے, بھیجوڑا جا رہا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ, خبردار تم موت اختیار پہ اللہ کا اختیار ہے, کبھی تم یہ نہ سمجھنا. تم لوگ اقتدار مل گیا, چند پیسے مل گئی, کرسی مل گئی, عہدہ مل گیا تو انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. خبردار تم کچھ بھی ہو گے, لیکن موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے. اور لفظ موت کا استعمال پہلے ہوا, الذی خلق الموت والحیاۃ. وہ انسان تو پہلے ہوتا ہے, مرتا بعد میں. اللہ اس میں کہہ رہا ہے پہلے موت کا ذکر کر رہا ہے. اس اشارہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اپنے موت کا وقت لے کے آتا ہے. جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنے جانے کا وقت لے گا. اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں پتا نہیں, ہمیں معلوم نہیں کون کب جائے گا. یہ اس کے اختیار ہے. ائمہ جانتے ہیں, مولا بولتے ہیں, مولا کی مرضی کے بغیر کوئی اس دنیا سے جاتا ہی نہیں. تو ان کی مرضی, ان کی مشیت. کسی کے لیے کچھ دن کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے, چند لمحوں میں چلا جاتا ہے, کچھ مہینوں میں چلا جاتا ہے, کوئی جوانی میں چلے جاتے ہیں. بہرحال مختصر یہ جو دنیا میں آتا ہے وہ آتے آتے اپنی واپسی کا وقت دکھا کے آتا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے پاس دعائیں ہیں, ہمارے پورے ہوتے خود چھٹے ماہ میں جا کر زیادہ تر چھٹے ماہ میں جا کر تمہیں پتا بھی نہیں چلتا. کئی مرتبہ موت تمہارے قریب آ کے واپس چلے جائے. قریب آتی ہے انہیں آتی اس لیے ہے کہ جس کے قریب آتی ہے اسے موت کا مزہ چکایا جائے, یا یہ
غلطی چلی جاتی ہے، دماغ میں غلطی چلی جاتی ہے کہ تمہارا صدقہ دیا ہوا اور اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے، تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ہمیں سمجھے آپ کے اضافہ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ایک وقت پھر طے ہے جو آیا ہے، اسے مجھ کو یہ ہمیشہ رہنے کے آیا نہیں نا۔ ائمہ تابعین انبیاء کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا، کمال اللہ کا ان کے لیے موت ہے، ان کی تو موت کا تصور ہی نہیں، لیکن اس ظاہری دنیا میں عرصہ گزارنے کا جو رکھا ہے وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو سب کے لیے یہ قانون و پورا جو آیا ہے اسے جانا ہے کبھی نہ کبھی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت کی محبت کے صدقے میں دعائیں ہیں ہمارے، جس سے ہماری موت کل بھی سکتی ہے، لیکن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آئے گی نہیں، کبھی نہ کبھی تو اسے آنا ہی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب دو چار جملے خوف کے حوالے سے کر دوں، اس کا دنیا کو جو خوف میں مبتلا ہے تو خوف کس بات کا ہے، تو حالت میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، وقت ہو جائے گا۔ ساری دنیا خوف کھائی ہوئی ہے، جس سے موت سے ڈرنا کہے گا۔ ایک خبر پوری دنیا میں جس نے اس وبا کو شکل دے دی ہے، آپ کا فرش اعلیٰ پہ آنا آپ کی کامیابی اور اس وبا کی ناکامی کی ذریعے ہے۔ یہ قوم جو مولا کائنات کی چاہنے والے اور حسین جلالہ ہے، یہ کبھی موت سے نہیں ڈرتی۔ احتیاط اپنی زندگی میں احتیاط بالکل مخالف ہوں، احتیاط جتنی کرنا چاہے آپ کریں، لیکن خوف نہ کھائیں موت سے، اسی کا موت کو تو برکت سے آنا ہی ہے نا۔ آپ احتیاط اگر کریں گے تو کیا موت نہیں آئے گی آپ کو؟ جب آنا ہے جبھی آئے گی وہ، یہ سب بہانے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، گردے فیل ہوتے مر گئے، برین ہیمریج ہوتے مر گئے، آواز کرے وہاں کرونا ورلڈ کسی سے کوئی نہیں مرا علی کی مرضی سے، مرا علی کی مرضی سے۔ علی نے بولا اچھا بولا وجہ کچھ نہیں ہوگی، انسان ٹھوکر کھا کے مر جاتا ہے، کیا کر جاتا ہے۔ اب آپ مولا کہنا تھا بولے کہ میرے فضل کے لوگوں سے خبر ایسا زمانہ آئے گا نہ نہیں اب بات ہوں گے ایسے کہ تمہارے آخر تو گناہ ہے کہ نہیں ہے، ہو رہا ہے نا۔ کئی ابا کیسے رہے بھائی 2 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی، 2 گھنٹے بعد پتا چلا ہو انتقال ہو گیا۔ تو معلومہ میرا یہ ہے کہ اس کے لیے مولا کائنات کا ایک بہترین ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ممکن ہے کسی کے لیے سناوا اور تحفہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں پوری دنیا کا موت کے خوف سے ڈر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ حسین کا اندازہ موت کے پیچھے ہوتا ہے، موت اس کے آگے ہوتی ہے، موت ہمارا پیچھا نہیں کرتی۔ مولا کا قول ہے یہ، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے موت اس کی محافظ ہوتی ہے۔ اب جن کی موت ہی محافظ ہونے کا ڈر ہے، جب تک ہم زندہ ہیں موت ہماری حفاظت کر رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے نہیں مریں گے، کیونکہ موت ہی ہماری حفاظت کر، مولا فرما رہے ہیں موت ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ جب موت ہی حفاظت کر رہے تو مریں گے کیسے؟ مرے گا جب موت کا پہرا ہٹ جائے گا۔ سیکیورٹی ہے موت ہماری، سیکیورٹی کا ہٹ جائے گا، لیکن جب تک وہ ہے سیکیورٹی تب تک ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ کہنے کا معاملہ میرا یہ کہ ہمیشہ حوصلہ رکھیں، اور جیسا کہ تاثیر ہے میرے بیت سے محبت کی، مولا کائنات سے محبت کی، وہ سے ملتی ہیں۔ بہرحال یہ اس میں جو ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ تم کبھی یہ غرور نہ کرنا، اس میں ابتدائی حصہ ہے اللہ اپنا اختیار بتا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ تم ہمیشہ منکسر المزاج رہنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا۔ جو شخص دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو منکسر ہوتا ہے، انکسار کے ساتھ رہتا ہے۔ غرور انسان کو تباہ کرتا ہے۔ جتنی تباہی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی تباہی ہے غرور کی وجہ سے، چاہے وہ فرعون ہو، یزید ہو، مافیا کوئی ہو، صداد ہو یا کہ نمرود ہو، جس نے بھی غرور کیا وہ تباہ ہو گیا، اور جس نے انکساری سے کام لیا وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ ہمارے پاس ایسے تعلیمات ہیں آزاداروں، نوجوانوں کو خاطبوں
کیا تصور نہیں کر سکتے کیوں کہا گیا؟ ہمارے تعلیمات عربیت میں تہذیب اسلام ہے، راستے پر چلو تو نگاہیں چھپا کے چلو، سر اٹھا کے مت چلو. اور کائنات نے کہا کہ چھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑتا تو وہ ہے جو مردہ ہوتا ہے. مردہ اکڑتا ہے نا، چھپتا تو وہی جس میں جان ہوتی ہے. اور مثال دی مولا کائنات نے کہ پھلدار شاخ جو ہے وہ جھکتی ہے. اب ایک مرتبہ جھک گئی، مثال ہے علماء کی میں اسے مثال دیجیے، تھوڑے سے علم پر غرور. ایک شاخ ہے جھکتی اس لیے ہے کہ پھل لگا ہے، اگر وہ اٹھنا چاہے ٹوٹ جاتی ہے. تو انا انسان کو توڑ دیتی ہے. شعر یاد آ گیا ہمارے سرزوان حکمت نے اور آپ دیے ہیں. اور اس موضوع پر کہ انسان کبھی غرور نہ کرے، تکبر انانیت جو ہے نا یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے. غزل کا شعر ہے کمار بارہ کہ جو بارش کو خاطر میں لاتا نہ تھا، جو بارش کو خاطر میں لاتا نہ تھا، وہ اونچا مکان راستہ ہو گیا. بڑا غرور تھا، اونچا مکان بارش کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن ایک سیلاب آیا اور وہ مل گیا. پھر اس پہ میں شیرا کو علامہ رشید پورا کی رحمۃ اللہ سلام فرمائیں. انسان کے نفس میں تکبر جو آ جاتا ہے نا تو بہت نازک مقامات پہ بھی آتا ہے، بہت نازک مقامات پہ بھی آتا ہے. انسان سماج کی حالت میں انسان کو غرور کیا غرور ہوگا؟ عجیب انہوں نے نفسیاتی نقطہ سے پیش کیا ہے. انسان کیا کہا مسئلے پر یہ خیال ہے میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو غرور کا کرنا تکبر میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ تکبر کیسا مٹا ہے وہ دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ مٹا ہے کبر عبادت اس اہتمام کے ساتھ. عبادت کا کبر رکھا ہے، کبر عبادت کا بھی کبر ہوتا ہے لوگوں کو. میں عبادت گزار ہوں، میں نماز گزار ہوں، میں روزہ ہوں. مٹا ہے کبر عبادت اس اہتمام کے ساتھ کہ دو سجود ہے لازم ہر ایک خیام کے ساتھ. تم شروع کریے نا، آپ سجدہ سجدہ انکساری کی انتہائی منزل کا نام ہے. اس کے بعد کوئی اور مقام ہے نہیں انکساری کا. سجدہ بس سجدہ یہ ہوتا ہو. تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کو جان کر، اپنے جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے اپنے اوقات کو سمجھ کر اس کے حد میں رہتا ہے اور انکسار کے ساتھ رہتا ہے. یہ ایک اعلیٰ ترین انسان کی خصوصیت ہے جو ائمہ قائلین نے ہمیں بتائی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد کا حصہ ہے آیت کا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی بہت تفصیل ہے. اب ہمارے پاس تفصیل مل رہا ہے حرام کیوں ہے. بالکل حرام ہے تو منع ہوتے نہیں ہے، حرام ہے. اپنی ذات سے تفصیل کرنا ہی نہیں ہے قرآن میں، ورنہ بھٹک جاؤ گے. وہ قرآن جو تمہارے لیے ہدایت ہے وہی بھٹک جانے کا باعث بنے گا. تو تفصیل لو تو ان سے لو جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو ہمارے ہندو کتاب کے مزداق ہیں. اگر ہم طے کرنے بیٹھے ایسا عمل کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ بہترین عمل. اب بہترین عمل اللہ کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ اس آیت میں اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ آزمائیں تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون سا عمل بہتر ہے. اب ہم اگر طے کرنے بیٹھے تو پوری فہرست ہو جائے گی بہترین عمل. اور میں نے امام سے پوچھا گیا، پھر چھٹے امام سے. امام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہترین عمل سے مراد عقل کا صحیح استعمال ہے. میں دو دفعہ رکھتا ہوں تفصیل کو کہ عقل کا صحیح لفظ رکھ کے امام نے بتا دیا کہ عقل کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. عقل اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. انسان عملاً اپنے عقل کا غلط، اس کا واضح مثال ہے چھوٹی سی. نماز نہیں پڑھنا، ترک کر دینا عقل کا غلط استعمال ہے. نماز پڑھ لینا عقل کا صحیح استعمال ہے. اوکے. آگے امام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایسا عمل سے مراد عقل کا صحیح استعمال ہے. اور تفصیل میں امام فرماتے ہیں آگے بڑھ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال و حرام پہ غور کر کے اپنی زندگی گزارے. مطلب یہ ہے کہ حلال پہ عمل کرے، حرام سے اجتناب کرتا ہوا آگے. پھر ایک فکرہ بہت امپورٹنٹ ہے امام کا
پھر ہماری نفس کے لیے تربیت نفس کا امام نے فرمایا خبردار کثرت عمل نہ سمجھنا، ایسا عمل کو کثرت عمل نہ سمجھنا بلکہ اخلاص سے عمل شرط ہے، اور یہ اخلاص بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ امام ہم سے زیادہ ہماری نفسیات سے واقف ہے۔ انسان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ چار آنے کرتا ہے، 12 آنے دکھانا چاہتا ہے۔ ایمان کرے وہی نہ ہو 1000 سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے کرو گے، صبح سے شام تک مسجد میں ٹھہرے میں لوگ دیکھ کے تعریف کرے، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک سجدہ کرو، گوشہ نشینی میں کرو، برائے اللہ کرو تو قبول ہو جائے گا، وہ قبول ہوگا۔ یہ امام نے اس کی تفسیر میں امام نے فرمایا کہ اخلاص سے مشکل ہے نا، انسان کو نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ شوق ہوتا ہے انسان کوئی بھی کام کرتے ہی شوق دکھاؤں، دنیا کو بتاؤں جس کو میں نے کیا ہے، یہاں پر اسی پہ کنٹرول۔ میں جامع کر کے کرتا ہوں، اہل بیت کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر محبت علی اور محبت اہل بیت کے معنی ہی ہیں اپنے نفس پر اختیار رکھنا۔ جس کا نفس پہ اختیار نہیں ہے وہ کسی بھی طرح سے دعویدار نہیں ہو سکتا محبت کا۔ حسین ابن علی کے معنی کیا ہیں؟ حسین کے معنی حسین کے ہیں، خوبصورت کے ہیں نا، یہ تو معنی ہی ہیں، لیکن صبر، ایثار، قربانی، یہ تو میں صرف 3 بتاؤں نا، بہت ہے، پوری بہت بڑی ہے۔ اس کے معنی لغت میں بہت سے ہیں۔ صبر کے معنی الگ ہیں، ایثار کے معنی الگ ہیں۔ صبر میں شاخیں ہیں، صبر جو ہے دل جبر بھی ہے، دل اختیار ہے۔ کچھ ہستے ایسی ہیں جنہوں نے صبر اختیار کے ساتھ کیا، ہم نے مجبور، ہمارے لیے صبر جبر کے ساتھ ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور سوائے صبر کرنے کے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اختیار رکھتے تھے، ہم کچھ کریں نہیں کیا، صبر کیا۔ تو بہرحال اس کے معنی جو لغت میں ہے نا وہ الگ ہیں، بہت سارے ہیں۔ ہماری عقیدت کی لغت میں صبر، ایثار اور قربانی کے معنی حسین ابن علی۔ اب اگر ہم حسین والے ہیں، ہم اگر حسین کے ماننے والے ہیں تو پھر یہ صفتیں ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ صفتیں ہمیں ہونی چاہیے، صبر کرنا، ایثار سے کام لینا، قربانی سے کام لینا۔ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں ابھی ایسے موقع آتے ہیں، نہیں آتے، الگ بات ہے، لیکن اجتماعی جو ہماری زندگی ہے نا وہ آزاداری ہے۔ آزاداری میں جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، ایک مجمع ہوتا ہے، اس میں ایسی حالتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں کبھی کبھی آپ کے نفس پر کوئی بات گزر جاتی ہے، اس وقت صبر کریں آپ۔ اگر آپ نے پلٹا کے جواب دے دیا تو آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ظالم اور مظلوم کو دونوں بھی ظالم ہو گئے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، چلیے آپ بہت ناگوار گزر کا مانتا ہوں، بہت ناگوار گزرا، اس موقع پر اگر آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر دیا تو یہ کردار حسینی ہوگا۔ وہ آپ بجائے اس کے کہ اس کے بد کلامی یا اس کے آپ کو کچھ کہنے کے جواب میں آپ نے اس کو بھی کچھ کہہ دیا، ابھی بات تو برابر کی ہوگی نا، مجھے کہہ دیا آپ نے بھی کہہ دیا، دونوں گناہگار ہو گئے۔ تو اس سے زیادہ سزا اس کی کیا ہے کہ آپ اسے حسن اخلاق سے پیش آئیں تو وہ خود نازل ہو جائے گا۔ معروضہ میرا یہ قدرت ہم سے اور اتنا تعلیمات میں یہی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی بسر کریں کہ جہاں لوگ دیکھ کر ہمارے اخلاق، ہماری سیرت سے متاثر ہو کے سوال کریں کہ بھائی تم نے کہاں سے سیکھا ہے، تم کو کس نے بتلایا ہے، تو بات تو ان تک جائے گی نا۔ اب ان کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی بات ان تک جائے گی کہ وہ یہ کس کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں معروضے جو زمین سے میں نے کر دیے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مجلس جن محروم مومن یہ سارے ثواب کی ہے، یقینی طور پر وہ عام آدمی نہیں تھے۔ انسانوں میں عمومیت ہوتی ہے اور ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ کمال
اداکارہ نے حسین کا یہ ہے کہ ہر اداکار اپنے آپ میں خاص ہے، عام نہیں۔ ہر اداکار اپنے آپ میں خاص ہے، عام نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عام کا مطلب معمولی کا نہیں، بالکل نہیں۔ اداکار فاطمہ کی دعا کا نام ہے، وہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اداکار کو خود اپنے مرتبے کا علم نہیں ہے، اداکار خود نہیں جاتا اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام خلق فاطمہ میں ہے۔ فاطمہ کے آنسو رکے آپ کے آنسو بہانے کے وعدے پر جا کر کی، آپ کے ماتم کرنے کے وعدے پر فاطمہ کے آنسو رکے۔ یہ ان خاص لوگوں میں بھی مسلم بھائی کا ایک خاص مقام تھا، وہ خصوصیات رکھتے تھے اپنے آپ میں۔ سب سے بڑی خصوصیت جو ان کی تھی وہ ان کا نوحہ پڑھنا، نوحہ خوان ہونا۔ آواز تو اللہ کی دین شہزادے کونین کی عطا تھی، اس آواز کے ساتھ مکمل طور پر 200% استفادہ ہے۔ اس نے میں نے انصاف کیا، اپنی آواز کو وقف عزائے حسین کر دیا، نسبت حاصل کر لی انجمن سے۔ انجمن پروان شبیر سے مسلم بھائی کی پہچان بھی ہوئی، پلٹ کے مسلم بھائی نے انجمن کو پہچان بنا دیا۔ ان کی پہچان تو پروان شبیر اللہ خان سے تھی، لیکن پھر انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اور میں بات کروں ناانصافی ہو جائے گی کہ نوجوانوں جو نہیں جانتے ان کے 2-4 بندے اور زیادہ نہیں آپ کے لیے صاحبان بیعت کی یہ مسجد جو ہے صاحبان بیعت کی جانب سے ہے، تو یہ اقدام انتہائی مستحسن اقدام ہے، قابل تقلید اقدام ہے کہ ان کے درمیان سے گزرنے والے صاحب بیعت عظیم ہستی تھی، تو ان کے لیے سرسب کیا جائے، ایک سبب بھی ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ انجمن صاحبان بیعت، میرا یقین ہے کہ وہ صاحبان بیعت جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہیں، وہ بھی بطور بانی موجود ہیں، جن میں رمضان بھائی بھی تھے، نائب صدر بھی تھے، میں بھی پڑھتے تھے، افسر بھائی تھے، رحمہ صاحب وہ بھی پڑھتے تھے، اور بھی نام یوسف بھائی جو بہت اہم ترین نام ہے، ابتدائی مخصوص نام سے بالکل بہت۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو انہوں اپنے زمانے میں پڑھتے تھے، اس کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا، وہ کہ پھر کوئی نہیں پڑھ گیا، ماشاء اللہ مولا حسن بھائی کا سایہ انجمن کے خاندان کے بچے غور سے قائم رکھے، انہوں نے پھر اسے ریوائو کیا، یعنی پھر سے اس کو جاری کیا اسی انداز میں۔ تو میرے کہنے کا یہ جو صاحبان بیعت ہیں، یوسف والدی صاحب، سر بھائی، رمضان بھائی، اور بھی بہت سے نام ہیں جنہوں میں مشکل ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہے، تو یہ اندرات بھی سمجھے اب صاحبان بیعت تھے۔ اور اس دور میں تو ماشاء اللہ بہت سے نوجوان صاحبان بیعت موجود ہیں، لیکن انجمن پروان شبیر کو اپنے آپ میں شروع ہی سے بہت معتبر اور بہت ہی ڈگنیفائڈ جسے کہا جائے انجمن تسلیم کی گئی۔ میری رائے نہیں کر رہا ہوں میں، قوم کی رائے بتا رہا ہوں میں۔ تو ایک نام ہے ایک اچھی انجمن کی، لیکن اس انجمن کو نئی جہت جو تھی، نیا ٹرن موڑ جو دیا، ان میں مسلم بھائی اور حسن بھائی کا بہت بڑا دخل رہا ہے، کہ انہوں نے اپنے انداز نوحہ خوانی سے، اور عسکر بھائی، عسکر بھائی بہت ضروری ہے، ان کے بہترین طرزیں میں انہوں نے لگائی ہیں نوحوں کی، مسلم بھائی نے بھی نوحوں کی لگائی، سب بھائی بھی لگاتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ ان 3 ہستیوں نے، مسلم بھائی، عسکر بھائی اور حسن بھائی نے انجمن کو ایک نئی جہت، ایک نیا موڑ دیا اپنے انداز نوحہ خوانی سے، اور اس میں نوحہ کرنے والے شعراء کا بھی بڑا دخل رہا ہے، جنہوں نے ایسے نوحے کہے کہ یہ لوگ متاثر ہو کے انہوں نے ضربیں اس کو لگائیں، اور بہت ہی جان لگا کے انہوں نے نوحے پڑھے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا، تب سے انجمن پروان شبیر کے شہرت میں اور ان کی تعریف میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بات طے شدہ بات ہے کہ اس میں شہرت بھی بڑی انجمن کی، اور ہر طرف سے تعریف و تحسین بھی۔ اب خدمات کی جہاں تک بات ہے تو شمار لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، مولوی احمد علی صاحب، حسین صاحب بچو بھائی بھی جو ہے صاحبان بیعت میں شمار ہوتے تھے، وہ بھی وہاں پڑھتے تھے،
جو مل کے انہیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہیں. بہرحال یہ میرا معلوم ہے کہ جن سال ثواب کی مجلس ہے ان کی بڑی خدمات رہی ہیں اور سب چیزوں کے اثر میں نے زیارت کی مجلس میں بھی اس جانب اشارہ کیا تو جتنے بہترین نوما خان تھے، جتنا بہترین آواز، جتنی بہترین آواز رکھتے تھے، ان سب سے بلند انسان تھے وہ، چونکہ اعلیٰ ترین انسان تھے اس لیے اپنے ہر صفت میں بہترین تھے. جب تک انسان بیسیکلی بنیادی طور پر اچھا نہ ہو کسی بھی معاملے میں اچھا نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، بے شک کسی بھی معاملے میں اچھا نہیں ہوتا. کسی کو بھی اپنی زندگی کے معاملات میں اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین انسان ہو، ایک اچھا انسان. انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے ایک راستہ بنایا. ان کے نشان قدم بڑے روشن ہیں. دو فکر اکثر کے میں مضبوط تمام پر مجبور ہوں، ورنہ دل تو بہت چاہتا ہے ان کے بارے میں بھی، انجمن کے بارے میں پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی میری مجلس کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. اس لیے مدد کے ساتھ یہ بات تو دنیا میں لوگ وراثت کی بات کرتے ہیں. مولانا بات آتی ہے تو وراثت کے مولا کائنات وراثت، امامت تو ان کی وراثت ہی ہے. وراثت میں امام حسن امام حسین ہے مولا کائنات. دنیاوی جائیداد کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہمارے پاس، پوری کائنات ان کے صدقے میں بنی ہے. کیا کہنے سوال تو ہمارے دل میں کیا جائیداد ہوگی؟ وراثت کے لیے مولانا نے جناب عباس کو منتخب کیا. امامت کا سلسلہ تو ہے اپنی صفتوں کا اظہار. یہ چاہے کربلا میں میری کمی نہ محسوس ہو، علی کی صفتوں کا اظہار عباس سے ہوا. اب اس کا چاہنے والوں کا سلسلہ چلا تو میں نہیں سوچتا کہ بھئی کون کس نے کتنی جائیداد چھوٹی وارث در کا ہے، 2-4 بیٹے تقسیم ہو جاتی ہے، جائیداد ختم ہو جاتی ہے، بیچ لیتے کر. اس کی کیا اہمیت ہے بتائیے آپ مجھے. گھر بنا، گھر چھوڑ کے گئے، 2-3 بیٹے ہیں، آپس میں طلاق ہوا، تقسیم ہو گئے، ختم ہو گئی جائیداد. کہاں گئی؟ حقیقی جو وراثت ہے نا وہ نفس کی خوبیوں کو منتقل کرنا ہے. کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ. اپنی تربیت کو منتقل. اب مسلم بھائی نے تو ایسی وراثت چھوڑی ہے، تو میری تو دعا ہے کہ سلسلہ نسل در نسل رہے. ان کے فرزندوں میں، اصغر بھائی کے بچوں میں، سب میں یہ چاہیے. اور میں زیرت کی مجلس پڑھ چکا ہوں، خاندانی وراثت سے یہ خاندانی وراثت. تو اب جو انہوں نے وراثت چھوڑی ہے وہ رحمان اور زبان کی شکل میں ماشاءاللہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہترین نوحہ کرتے ہیں. تو پروردگار ان کے سجدوں کو قبول فرمائیں. ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ درمیان سے ہمارے جب کوئی اڑ جاتا ہے تو مسئلہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت اب نظر نہیں آتی ہے. یہ ہماری مجبوری ہے. وہ ہم کو دیکھتے ہیں برابر، وہ ہماری بات سنتے ہیں برابر. وہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی دعاؤں سے محرومی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی دعا سے محرومی نہیں ہوتی. حضرت ماں باپ کو بڑے اختیار دیے ہیں تمام سے. وہ بندر بھی جہاں ہوتے ہیں نا وہاں سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بشرطے کہ تم ان کے لیے کچھ کرتے رہنا. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا دخل ہے اس میں، بڑی تاکید کی ہے. خدا کا فرق نہ کرنا اپنے بالخصوص ماں باپ کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام سے میں نہیں سمجھتا کوئی اولاد ایسی ہوگی جو نہیں یاد کرتے ہوئی. پھر بھی ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے، کیونکہ کچھ بے حس ایسے لوگ ہوتے ہوں گے نا. اسی لیے تو کہا کہ شب جمعہ ماں باپ کی روحیں گھروں پہ آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ اولاد مصروف ہے، کوئی ٹی وی میں ہے، کوئی فون میں ہے، کوئی باتوں میں ہے. متوجہ نہیں شب جمعہ ماں باپ کے سورے پر ماں دامن پسار کے کہتے ہم کو سنائی نہیں دیتا. آپ چلے مان کرتے ہم کو سنائی نہیں دیتا. ماں کہتی ہے بچوں کے لیے کچھ کر دو، کچھ کر دو. کتنی بڑی سہولت ہے یہ. اہل بیت سے محبت کی کہ مرنے کے بعد بھی بے انتہا دعائیں دیتے ہیں. ہم دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں پرسنالٹی سے. شخصیت نظروں کے سامنے دی اب نہیں رہی. یہی اتنی میری محبت نہیں. وہ جہاں ہیں اس سے اچھی جگہ پر ہیں، اس سے بہتر لوگوں کے درمیان میں ہیں. جوار معصومین میں، جوار شہداء کربلا میں، جہاں کی خدمت وہاں انجام دے رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ذاکری نوحان گزرے، کیونکہ گزرنے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عالم ارواح میں وہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر نوحے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر مرثیے پڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ خیر درد یہی ہے ہمارے لیے، اور اس درد کی دوا جو ہے نا وہ غم حسین ہے.
میں ایک واقعہ اکثر ذہن تمام کر دوں، مسائل نہیں پڑھوں گا، آپ نے مسئلے سنے، حسین ابن علی اپنے ظاہر، اپنے عزادار، اپنے ماتمدار کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کس قدر حسین عزیز رحمت اللہ نہیں کر سکتے. ہم جتنا چاہتے ہیں نا، کروڑا درجہ زیادہ حسین ہم کو چاہتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارا مولا ہمیں کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے. واقعہ تاریخ میں کوئی شمار ہے، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں اس کو آپ کی خدمت میں. اب یہ زمانہ آ رہا ہے زیارتوں کا، جو عربین کا بطور خاص اہتمام کرتے ہیں. دعا کیجیے کہ عربین کی طرح کربلا میں ہو، لوگوں کو یاد کریں، دنیا کے ہر حصے سے جاتے ہیں. پرانی بات ہے، کوئی زمانہ تھا جہاں موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کا تصور نہیں تھا، تو لوگ مہینوں کے لیے سفر کرتے تھے اپنے گھروں سے، گاؤں سے، شہروں سے کربلا جانے کے لیے. آج جیسا آپ جاتے ہیں گروپ لیڈر ہوتا ہے قافلہ سارا، اس زمانے میں لوگ ذمہ داری لے کر اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. قافلہ بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں، ایک قافلہ نکلا، قافلہ سارا بھی تھا اور بہت سے لوگ اس میں دو دوست بھی تھے اور بہت ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے. چلے کربلا سے کچھ پہلے 2-4 دن کا فاصلہ رہ گیا تھا اور دو بھائیوں میں سے ایک، دو دوستوں سے ایک بیمار ہو گیا، علیل ہو گیا. وہ اب دوسرے دن سفر کرنا ہے، مسئلہ ہو گیا، پورا قافلہ ایک آدمی سے رک جائے گا اور چھوڑ کے جاتے ہیں، لے کے جا نہیں سکتے، اتنا علی لے کے ساتھ جا نہیں سکتے. چھوڑ کے اگر جائیں تو کس کے بنا گھر ادھر چھوڑ کے جائیں. پورے قافلے والوں کی زیارت کا مسئلہ تھا. اس کے دوست نے سیکریفائس کیا، ایثار کیا، اس نے حسینی کردار بتایا. اس نے کہا قافلہ حضرت آپ لے جائیں قافلہ، میری زیارت مولا کو معلوم ہے، قبول کر لینا، میں اپنے دوست کی تیمارداری کر لوں گا، یہ اچھا ہو جائے گا نا پھر میں آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، ہمیں چلا جائیں، لیکن میں تو رہوں گا، چلا آپ جائیں. ہماری طرف سے قافلے والوں کی زیارت کو زحمت نہ ہو. قافلہ چلا گیا. اس کا دو دلیل تھا، بہت اور زیادہ شدید ہو گیا، لیکن بالکل موت کے لیے پانی مانگا اس نے، اور پانی، اور ایسی جگہ کے لوگ چلے گئے تھے جو کچھ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اب وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر پانی لانے کے لیے نکلا. سردی جہاں مل جائے گا، جب مل جائے گا، بہت دور چلا گیا، پانی ملا ہی نہیں اسے. پھر یہ سوچ کر کہ پتا نہیں میرے دوست کی کیا حالت ہے، چلو چلتے رہے تو پلٹ گیا بغیر پانی. اب جب واپس آیا تو دور سے اس نے دیکھا کہ جہاں اس نے اپنے دوست کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں ایک ہجوم ہے لوگوں کا، اور سب دور سے نورانی چہرے نظر آ رہے. حیران ہو گیا، اس صحرا میں حیدر میں کون آ گئے تھے لوگ. وہ خلیفہ ان لوگوں کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو، یہاں میں اپنے دوست کو چھوڑ کر گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ آگے بڑھتے دیو. اب جو آگے بڑھا تو دیکھا تازی خبر بنی ہوئی ہے اور ایک نورانی ہستی خبر کے سرانے بیٹھے رو رہے ہیں. وہ جا کے تڑپ کے گر گیا. کہا آپ ہے کون جو اس صحرا میں جنگل میں ہے؟ یہاں میرا دوست تھا، وہ کیا ہوا؟ سوال دیکھے جاؤ ہے نا تمام، میرا دوست کیا ہوا؟ تو اس ہستی نے کہا کہ تیرے دوست کا انتقال ہو گیا، ہم نے انہیں دفن کر دیا، اسی کی خبر ہے. تو اس نے سوال کیا کہ اتنا بتا دے، وہ پانی کے لیے بے چین تھا، کہیں وہ پیاسا تو نہیں مرا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا، اس کے بعد اس کا دم نکلا، میں نے اسے دفن کر دیا. اب پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا کہ تو کس کی زیارت کے لیے چلا تھا؟ ہم تو حسین کی زیارت کے لیے گئے، خبر کی زیارت کے لیے. جب چہلو بنا ہے خبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، میں خود حسین ہوں، میں کیسے گوارا کر لیتا میرا عزادار پیاسا مر جائے؟ میں خود جامع کوثر لے کے آ گیا. میں کہوں گا مولا ایک چاہنے والے عزادار کی پیاس دیکھی نہیں گئی. ارے کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے، 6 مہینے والا علی اکبر پیاسا. محمد حاجی علی مقام مسلم صاحب شبیر مفتی شہزاد
ابن محمد صاحب الدین صاحب اللہ محمد کے لیے صاحب حسین منانا بہت ضروری ہے، ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔